اللہ کی جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ ذات محبوب کو مانا جائے، کیونکہ جس نے ذات محبوب کو مان لیا وہ ذات خدا کو بھی مان جائے گا۔ یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ سیدھا بیٹھ جائے، کوئی نہیں سیرا سوندے ہی خیر ہے، ایک آدمی یہ تو ممکن ہے وہ اللہ کو مانے لیکن مصطفیٰ کو نہ مانے، یہ ایسا ممکن ہے اور ہے اس وقت بھی موجود کہ کچھ ایسے مذاہب ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں مگر رسول کو، لیکن جو رسول کو مانے گا ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو خدا کو نہ مانے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار اس چیز کی تنبیہ اور اس بات کا حکم تاکید فرمائی کہ میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے حبیب کو مانو، میرے حبیب کا کلمہ پڑھو، میرے حبیب کی غلامی کرو، کیونکہ جس نے محبوب کو مان لیا اس نے خدا کو مان لیا، جس نے رسول کو مان لیا اس نے خدا کو مان لیا۔ اور یہاں فرمایا حضرت علامہ قاضی علیہ رحمہ نے اس بات کو بیان کیا، اور یہاں قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت کو نقل کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، بے شک ہنسلے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں آپ جان جائیں بے شک ہمیں معلوم ہے ان کی باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو، اپنے رب کو سراتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سجدہ والوں میں ہو جاؤ اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ وہی بات جو میں نے پہلے بیان کی کہ جب وہ نبی علیہ السلام کی تکذیب کرتے، حضور جب ان کو دعوت حق پیش کرتے وہ حضور کو جھٹلا دیتے، کبھی کہتے نعوذ باللہ آپ جادوگر ہیں، کبھی کہتے آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، کبھی کہتے آپ دیوانے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا پیارے حبیب یہ جو مشرک ہیں، یہ جو آپ پہ طنز و مزاج کرتے ہیں، جو آپ پہ یہ آپ کے ساتھ ہنسی اور مذاق کرتے ہیں، پیارے حبیب آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ان سب کے لیے آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے، آپ کا رب آپ کی مدد کرے گا اور آپ کا رب آپ کے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ اور پھر وہ دین غالب ہوا، وہ دین غالب ہو کے رہا، اور فرمایا تم اپنے دل میں ان باتوں سے تنگی نہ لیا کرو، پریشان نہ ہوا کرو کہ یہ مشرقین اور کافر کیا کہتے ہیں، یہ جو بھی کہتے رہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئُوا بِرَسُولٍ مِّن قَبْلِكَ، تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا، ٹھٹھا کیا گیا، تم سے پہلے رسولوں پر پتھر برسائے گئے، ان پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلا دی گئیں، انہیں شہید کر دیا گیا۔ پیارے حبیب تم کیوں اس بات سے پریشان ہو؟ یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں کر رہے، یہ تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی کر رہے تھے۔ تو فرمایا پیارے حبیب یہ مشرکوں کی سختیاں اور یہ کافروں کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے ہم نے آپ کو اتنا طاقتور دل عطا فرمایا ہے کہ ساری کائنات کی سختیاں پھر میرے نبی نے اپنی رحمت سے برداشت کی۔ یار اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ ہم کانوں کی لذت کے لیے سنتے ہیں، کبھی اس کی تحقیق میں نہیں گئے کہ ایک آدمی تبلیغ کے لیے نکلے، صرف اتنی صدا لگائے، کوئی پتھر نہ مارے، کوئی کسی پہ کچھ ہاتھ نہ اٹھائے، صرف اتنی بات کہے فَقُولُوا لَا إِلَٰهَ، اتنی بات کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں محمد اللہ کا سچا رسول ہوں، صرف اتنی بات کریں، اتنی بات کریں، اور جواب میں کیا ماریں؟ پتھر، اور پتھر بھی ایک نہیں، اتنے پتھر ماریں، اتنے پتھر ماریں کہ لہو مبارک آپ کی پنڈلیوں سے نکل جائے، اور وہ لہو پنڈلیوں سے نکل کر مبارک نالین اور جوتی مبارک بھر جائے، جوتی مبارک بھر جائے، اور اس حال میں یعنی اتنا ستایا ہو، کتنی سی بات پہ؟ صرف اتنی سی بات پہ کہ لوگوں اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اس قدر پتھر برسائے ہوں، اور پھر کہا جائے یہ ہے میرا نبی رحمت۔ یہ اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب یہ میرا انعام نہیں کہ ساری سختیاں برداشت کر کے تم کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے، تم کسی کے لیے بد دعا نہیں، کہا جائے یا رسول اللہ ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، کیونکہ کہنے والا جانتا تھا ادھر ہاتھ اٹھیں گے، ہاتھ واپس آنے سے پہلے یہ تباہ ہو جائیں گے،
ایسا ہوتا ہی نہیں اللہ اپنے نبی کی دعا کو رد کرے، پہلے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ مشاہدہ تھا کہ جس نبی نے جو دعا مانگی قوم کے لیے، پھر وہ یہ تو پھر امام الانبیاء ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام بھی جانتے تھے میری دعا رد ہے، مگر اب اللہ کے بندوں پر شفیق کتنے، مہربان کتنے، ہاتھ تو اٹھائے میرے نبی نے، یعنی کہنے والے نے جو کہا اس کی بات کو بھی رد ہے نہیں کیے، یہ جواب نہیں دیا میں نہیں اٹھاتا، اس کی بھی لاج رکھی، ہاتھ تو اٹھائے اس کی بھی لاج رکھی، ہاتھ اٹھا کے کہ اللہم اہدی، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا کر دے، اللہ تو ان پتھر مارنے والوں کو ہدایت عطا کر دے، اللہ تو ان کے حال پہ رحم کر دے۔ دعا مانگتے رہے، اور پھر ہوا کہ اس دعا کا اثر پھر اسی طائف سے جلیل القدر صحابہ پیدا ہوئے، پھر اللہ نے ہدایت دے دی، حضور کی دعا کا اثر تھا، پھر ان کو ہدایت ملی۔ حالانکہ ایک عرض کی گئی یا رسول اللہ پتھر مارنے والوں کو دعا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے سدھرے، فرمایا یہ نہ بھی سدھریں گے، ان کی اولادیں سدھر جائیں گی، ان کی اولادوں کو ایمان مل جائے گا۔ تو فرمایا میرے حبیب ہم نے اب پہلے رسولوں کو بھی انہوں نے ستایا ہے، آپ کو تسلی اور تشفی جو دے رہے ہیں کہ آپ کو اتنا وسیع ظرف دے دیا، اتنا وسیع سینہ ہم نے عطا کر دیا ہے، آپ ہر سختی برداشت کر کے بھی آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی عظیم ہے کہ کائنات میں کسی کی سیرت اتنی اعلیٰ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ سیرت کے پہلو ہیں کہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، ستانے والوں کو عبائیں دیتے ہیں، اور آنے والوں کو چادر بچھا کے دیتے ہیں۔ یہ ان کی سیرت طیبہ کے پہلو ہیں۔ اور عشق و ادب کا پہلو کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا پہلو کیا ہے، وہ خود رب بیان کرتا ہے کہ میرے حبیب سے جب محبت کرو ساری کائنات سے ٹوٹ کر محبت کرو۔ تو حضرات گرامی قدر، خلاصہ کلام یہ ہے آج کے درس کا کہ اللہ نے حضور پر جو شفقت اور مہربانیاں فرمائی ہیں ان کا کوئی تخمینہ اور اندازہ وہ گنتی سے وراء الورا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی شفقت اپنی امت پر یہ ہے، اندازہ لگائے جو اللہ نے حبیب کو شفقتیں عطا کی، ان شفقتوں میں سے حضور اللہ کے بندوں پر شفقت یہ کرتے ہیں کہ پتھر مارنے والے کو دعا دیتے ہیں، پتھر مار۔ اور ان شفقتوں میں سے شفقت یہ ہے کہ جب دو ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ میری امت کو معاف کر دے، جب ہاتھ اٹھے ایک ہی ہے، اللہ قیامت کا دن ہو، بلکہ علماء نے لکھا یہاں بڑی ایک باریک بات لکھی ہے، بیان اس لیے نہیں کرتے کہ اصل بات بیان لوگ کرنی چاہیے، کہ فرمایا کہ جو حضور عرض کرتے ہیں ربی حب لی امتی، فرمایا حب جو ہے ہبا سے نکلا ہے، حب جو ہے ہبا کا معنی ہوتا ہے کسی کو تحفتاً چیز کو دے دینا، اب وہ اس کی مرضی، وہ اس کو جیسے چاہے استعمال کرے، یہ ہوتا ہے ہبا۔ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں جی باپ نے زمین اپنی بیٹی کو ہبا کی ہے، ایک جملہ میں آپ کو سمجھا کہتے ہیں نا، یا کہتے ہیں اس نے جی وہ بیٹے نے باپ کو یہ چیز ہبا کرنی ہے، تو مطلب کیا وہ اس کو اس کا مالک ہے، مالک ہی بناتا ہے نا، اب وہ اس کی مرضی، وہ اس کو بیچے رکھے کاشت کرے استعمال کرے، وہ اس کی۔ حضور بار بار اللہ کی بارگاہ میں سر یہ التجا کرتے ہیں، اللہ صرف بخشنا نہیں، میری امت قیامت کے دن میرے حوالے کر دینا، میری امت قیامت کے دن میرے حوالے کر دینا، پھر میں جانوں اور میری امت جانے، پھر میں جو چاہوں اپنی امت کے ساتھ سلوک ہے، اور ساری کائنات کے ماں باپوں سے بڑھ کر میرا نبی اپنی امت پر شفیق ہے۔ شرط یہ امتی بنو تو صحیح نا۔ اصل یہ ہے ہبا کا معنی، ربی حب کا معنی یہ ہے کہ عرض کرتے ہیں حضور اللہ، یہ وہ جو اللہ نے حضور کو شفقت دی، اس شفقت کو اپنی امت پر کیسے برساتے کہ اللہ سے قیامت کے دن اپنی امت کو مانگ رہے ہیں بطور تحفہ، یہ امت میرے حوالے کر دے، اللہ تو اس کا حساب نہ کرنا، کیونکہ حساب یہ دے نہیں سکیں گے، تیرے میزان اور تیرے عدل پہ کبھی یہ پورے اتر نہیں سکیں گے، اللہ یہ مجھے دے دینا
और फिर हुजूर क्या करेंगे, हुजूर अपनी रहमत की चादर डालकर सबको जन्नत में, मगर शर्त तो यह कि हम उन उम्मतियों में क़यामत के दिन उठे तो सही जो हुजूर के उम्मती होंगे। इस बात से डरो कि कहीं ऐसा ना हो हम उन लोगों में उठा दिए जाएं कि हुजूर कहें ये मेरी उम्मत है, अल्लाह के तेरी उम्मत कोई नहीं, या लोग कहें या रसूल हम आपकी उम्मत है और हुजूर कह दें ये मेरी उम्मत है, नहीं मेरी उम्मत ये कोई नहीं। तो इसलिए हुजूर के बन के यहां पे रहेंगे, वहां हुजूर के बन के उठेंगे। बड़ा सादी बात है, यहां जिसके बन के रहोगे उसी के बन के उठोगे। हुजूर के बन के जियो, हुजूर के बन के मर जाओ, हुजूर के बन के ही उठोगे। और जो हुजूर का बन के उठेगा फिर वो जहन्नुम में नहीं जाएगा, फिर हुजूर अपनी शफकत और मेहरबानी से उसको जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। और जो हुजूर का ना बना आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे गर तू मान गया। उस दिन मनना तो क्या मनने, उस दिन तो तुम मन नहीं जाओ, आज मानना भी हुजूर की कोई मुकाम है, मर्तबा है, शान है, इज्जत है, रिफत है। आज तो ये रट सुनाए नबी हम जैसा है, नबी मर के मिट्टी हो गया, नबी की जो कब्र है उसका कोई फायदा नहीं, बस ये गलती होगी, गिरा देनी चाहिए थी। आज भी ये बातें हो रही हैं, हुजूर का गुंबद गिरा देना चाहिए था, वहां नहीं होनी चाहिए थी कब्र, सलाम करने का फायदा नहीं, मदीने जाने का फायदा नहीं, मस्जिद नबवी जाने का फायदा नहीं। यानी ये दर्स देगा तो ये दर्स उम्मत ही नहीं दिया करते, ये रसूल के दुश्मन दिया करते हैं। ये दर्स तो उस वक्त के मुशरिकीन, मुनाफिक और काफिर कहते थे, ना हुजूर की बारगाह में नहीं जाना, ना तुम वहां चले गए तुम तो अपना दीन ही छोड़ दोगे, तुम तो अपने अबा का दीन छोड़ दोगे, फिर जाओगे। और जो गुलाम थे वो क्या कहते थे, आओ सारे रसूल की बारगाह में, रसूल तुम्हें खुदा से मिला देगा, तुम्हें रसूल खुदा से मिला देगा, अल्लाह से यह दर मिला देगा। तो आज भी जो ये कहे कि वहां नहीं जाना, हुजूर के पास नहीं जाना, तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मैंने पहले कहा वो अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, जिनका वो चंदा खाते उनकी ड्यूटी कर रहे हैं। हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। हमें कौम को यही कहना चाहिए कि तेरे हज, उम्रे, नमाजें, ज़कात सब कुछ अपनी जगह है, मगर असल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। जब तक उस मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होगी, दीन हक की शर्त अव्वल है मोहम्मद की मोहब्बत। अगर वो मोहब्बत नहीं तो फिर तेरा कुछ भी कामयाब नहीं होगा। अल्लाह करीम हमें अपने हबीब से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए।